يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہدی اما بعد. ناظرین کرام، ذکر الہی یہ نجات عظمیٰ کا ذریعہ ہے. جامع ترمذی میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے اللہ کے عذاب سے زیادہ نجات کا ذریعہ ہو. سب سے زیادہ کوئی عمل نجات کا ذریعہ ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے. اور ذکر الہی یہ قیامت کے دن انسان کے لیے اجر عظیم کا باعث ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اللہ کا ذکر کرنے والے مرد یا اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہوں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے. اور قیامت کا دن ہوگا کہ جب سورج زمین کے قریب آ جائے گا تو اس وقت ذکر الہی میں مشغول رہنے والے عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا کہ جو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ پائیں گے. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایسا انسان جو اکیلے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، الجزاء من جنس العمل. جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے اللہ ویسے ہی انسان کو جزا عطا فرماتے ہیں. جیسا عمل ویسے ہی بدلہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 آیت کریمہ نازل کی ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. جو اللہ رب العزت کو بلا دیتا ہے اللہ بھی ایسے لوگوں کو بلا دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ذکر الہی کا شوق اور رغبت دلانے کے لیے بہت سے اذکار سکھلائے ہیں، جن میں سے ایک ذکر سنن نبی داود میں 5065 نمبر حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان لا يحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ. 2 ایسی خوبیاں ہیں، ایسے وصف ہیں، جو انسان ان کو اپنا لیتا ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما یسیر ویعمل بہما قلیل. صحابہ یہ 2 وصف، صحابہ یہ 2 خوبیاں بہت آسان ہیں، عمل کرنا بہت آسان ہوگا لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. کون سی 2 خوبیاں ہیں؟ پہلی خوبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسبح فی دبر کل صلاة 10 ویحمد 10 ویکبر 10. کہ انسان ہر فرضی نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھے اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے. جب 5 نمازوں کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ 50 و100 بِاللِّسَانِ. صحابہ یہ زبان پہ تو 150 ہوتے ہیں، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ. لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت کا جب ترازو لگایا جائے گا تو وہاں 1500 نیکیاں ترازو میں شامل کی جائیں گی. کیونکہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نیکی کو 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اتنی نیکیاں بنا کے اس کے نام اعمال میں شامل کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زبان پہ تو 150 ہوتے ہیں لیکن ترازو میں 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. دوسری خوبی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وَيُكَبِّرُ 34 إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ. جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے تو 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے. وَيَحْمِدُ 33 اور 33 مرتبہ
الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ اور 33 مرتبہ ہی سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مِئَةٌ فِي اللِّسَانِ، یہ زبان پہ تو 100 کا عدد ہوتا ہے، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، لیکن اللہ کے ترازو میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اللہ 10 سے ملٹی پلائی کروا کے لکھواتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا آپ اپنے ہاتھ مبارک میں ان اذکار کو شمار کر رہے تھے۔ انسان تسبیح پہ بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ انگلیوں پہ کر لیتا ہے تو یہ انگلیاں اور انسان کے ہاتھ قیامت کا دن ہوگا انسان کے لیے گواہ بن جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو بیان کیا تو صحابہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ کیف ہما یسیر ویعمل بہما قلیل، اللہ کے رسول یہ 2 وصف تو بہت آسان ہیں لیکن عمل کرنے والے بہت کم اور تھوڑے کیوں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ریزن کو بیان کیا، فرمایا یأتی الشیطان احدکم فی منامہ فینومہ قبل ان یقولہا، شیطان انسان کے پاس آئے گا اور وہ سونے کے لیے بستر پہ جا چکا ہوگا تو اس کو باتیں یاد دلائے گا اور اس کو اس ذکر کو کرنے سے پہلے سلا دے گا۔ وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَن يَقُولَهَا، اور انسان نماز میں ہوگا یہ اس کو ضروری باتیں یاد کروائے گا، نماز کے بعد تو تمہیں فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام کی طرف جانا ہے، تو انسان نماز کے بعد فوری اٹھ کے چلا جائے گا اور اس ذکر کو کرنا بھول جائے گا۔ صحیح ابن حبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 2500 سیئہ، صحابہ مجھے بتاؤ کون ہے جو ایک دن میں 2500 گناہ کرتا ہے؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، انسان جب نیکی کرتا ہے یہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، گویا اس نے ایک دن میں 2500 نیکیاں کر لی ہیں۔ کون ہے جو اتنے گناہ کرتا ہوگا؟ کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہوگا اللہ اس ذکر کی وجہ سے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اس ذکر کو اپنے اذکار میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔